مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک لائیو پروگرام کر رہے ہیں جس میں ہم محمد علی مرزا صاحب کو دعوت حق دینا چاہتے ہیں، کیونکہ محمد علی مرزا صاحب نے چند دن پہلے ایک بات کی جن کا جواب دینا بہت ضروری ہے، اور ان کے لیے بھی ہم انہیں درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کو ضرور دیکھیں، کیونکہ انشاءاللہ ان کی بہت اس ویڈیو میں ہم محنت کریں گے کہ وہ انشاءاللہ حق کی طرف آ جائیں۔ اب واضح کہ صرف اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے، لیکن ہم اپنا موقف تو ضرور پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو بھی سمجھ لگ جائے کہ جماعت کا کیا موقف ہے اس موضوع پہ۔ میں لنک شیئر کر دی ہے اور میں پھر بھی شیئر کر دیتا ہوں ایک بار، اور آپ بھی اپنے دوستوں کو یہ لنک بھیجیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ جو محمد علی مرزا صاحب ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اور انہوں نے کافی ویڈیوز بھی بنائی ہیں اس موضوع پہ۔ ان تمام دلائل کا جو انہوں نے کوشش کی کہ وہ پیش کریں، الحمدللہ ہم نے اس کا مکمل رد کیا ہوا ہے۔ لیکن اب ہم کیا دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے چند دن پہلے توفع پہ ایک بات کی ہے۔ تو میں پہلے آپ سب دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں اہم موضوع ہے۔ اہم موضوع اس لحاظ سے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہ بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں بلکہ بعض کوٹیشنز بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دکھاؤں گا جو اگر آپ یاد رکھیں تو انشاءاللہ تبلیغ میں بہت آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہمارا اور مخالفین کا جو بنیادی اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے مخالفین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں جسم کے ساتھ زندہ ہیں اور اسی جسم کے ساتھ دنیا میں واپس آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کے مطابق وفات ان کی ہو چکی ہے، نہ صرف وفات ہوئی ہے، قرآن کے مطابق وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غیر احمدی کہتے ہیں لیکن احادیث میں تو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اب کیونکہ قرآن میں قطعیت الدلالہ کے ساتھ وفات مسیح ثابت ہے، حدیث میں بھی قطعی الدلالہ کے ساتھ وفات مسیح ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اب مسلمانوں کے پاس دو ہی آپشنز ہیں، ایک کہ وہ ان احادیث کا رد کر دیں، ٹھیک ہے، کہ وہ سب غلط روایات ہیں، دو کہ وہ کہیں قرآن غلط ہے، اور ایک تیسری بھی بات ہے جو کہ صحیح بات ہے کہ دیکھیں نہیں قرآن تو حق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن تو وہ مکمل کتاب ہے جس کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا اعرضوا حدیثی علی کتاب اللہ، کہ جب بھی کوئی میری حدیث آپ کے پاس ہے تو آپ نے اس کو قرآن کے مطابق ہی سمجھنا ہے۔ تو اب ان کے پاس تین آپشن ہیں، میں پھر کہتا ہوں، پہلا قرآن کا انکار کریں، وہ تو ممکن نہیں، دوسرا کہ حدیث کا انکار کریں، یہ بھی ممکن نہیں کیونکہ یہ احادیث تو تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، تو تیسرا کیا اب آپشن رہ گیا وہ یہ ہے کہ یہ قرآن تو درست ہے، قرآن کا انکار کفر اکبر ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا، ان احادیث کے بھی ہم منکر نہیں ہو سکتے۔ تو جو پیش گوئی ہیں ان کو ہم ذرا غور سے دیکھتے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ پیش گوئیاں بھی صحیح ہیں اور قرآن تو بالکل صحیح ہے، قرآن کا تو انکار ممکن نہیں، لیکن ان پیش گوئیوں کی تطبیق کرنی پڑے گی، اور وہ کیسے ہو سکتی ہے؟
وہ ایسے ہو سکتی ہے کہ یہ جو ساری پیش گوئیاں مسیح موت کے بارے ہیں یہ ایک شخص کے بارے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا لیکن اس امت میں سے ہوگا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر احمد کی وفات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو کہوں 50 سال بعد السلام علیکم بھائی احمد آ جا رہے ہیں، تو کوئی نہیں سوچے گا کہ یار وہی احمد جس کی وفات ہو چکی ہے وہ واپس دنیا میں آ رہا ہے، یہ تو ممکن نہیں۔ تو یہ عربی میں واضح اسلوب ہے، اور اردو میں بھی اگر ہمیں کوئی بہادر نظر آئے ہم کہتے ہیں یہ بندہ شعر ہے، اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ اس کی صورت جو ہے شعروں کی صورت ہو جاتی ہے۔ عربی میں تو یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ میں آپ کو بعض مثالیں دیتا ہوں، قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کو یا اختہ ہارون کہا گیا ہے، وہ ہارون علیہ السلام کی تو نہیں بہن تھی، یہ روحانی مشابہت کے لیے اخت ابن کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کے متعلق کہا کہ ابو جہل اس امت کے فرعون ہے۔ کیا وہی فرعون تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے؟ بالکل نہیں۔ تو یہ استعارہ طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ اس امت میں بھی عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، یعنی اس امت میں سے ہوں گے، کیونکہ انہی احادیث میں واضح قرائن ہے کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل والے نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو بعض اس کے قرائن پہلے بتاؤں گا، پھر میں آپ کو حوالے دکھاؤں گا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے، پھر ہم آئیں گے محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کی طرف۔ تو یہ قرائن جو ہیں آپ یاد رکھ لیں۔ پہلی بات، قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، واپس انہوں نے کبھی نہیں آنا۔ دوسری بات، جو صحیح روایات ہیں اس میں لکھے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، آپ کی کیا شان ہوگی جب ابن مریم آپ میں آئیں گے اور آپ میں سے ہوں گے، یعنی وہ نبی جو بنی اسرائیل کے تھے نہیں ہوں گے بلکہ آپ میں سے آپ کے امام ہوں گے، سے واضح ہو گیا یہ کوئی اور ابن مریم ہوں گے۔ تیسری بات، ساری نشانیاں بھی مجازی ہیں، وہ صلیب توڑیں گے، خنزیر قتل کریں گے، اگر اس حدیث میں ساری نشانیاں مجازی ہیں تو اب ابن مریم کو حقیقی طور پہ کیوں لے رہے ہیں؟ چوتھی بات، صحیح البخاری میں مسیح ابن مریم کے حلیہ کا ذکر ہے، ان کی کیسے شکل ہوگی، ان کی اپیرنس کیا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں جو آئے تھے ان کو معراج کی رات میں دیکھا، آپ کا سرخ رنگ تھا، گنگریالے بال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچانا، ان سے بات بھی کی، لیکن اگلی حدیث میں آنے والی مسیح کا حلیہ، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ھذا، یہ کون شخص ہے، اور اس کی جو ڈسکرپشن تھی وہ یہ تھی کہ گنگریالے بال ہوں گے، لمبے بال ہوں گے کندھوں تک، ٹھیک ہے، اور وہ گندمی رنگ، ان کا جو جسم ہے وہ گندمی رنگ ہوگا۔ تو یہ واضح طور پہ ثابت ہو گیا کہ یہ دو الگ شخصیات ہیں، اپیرنس بھی الگ ہے، اس کو امامکم منکم کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو قطعیت سے وفات بھی ثابت ہو چکی۔ پھر آپ یہ دیکھیں گے یہ پیش گوئی ہے، پیش گوئیاں ایسی، ہر نبی نے پیش گوئی ایسی ہی کی ہے جہاں پہ بعض چیزوں کا اخفاء کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کی پیش گوئی تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ تورا اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے۔ واضح کہ تورا اور انجیل جو اولڈ نیو ٹیسٹمنٹ ہے یہ تو بدل گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج بھی آپ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ ان کا ذکر ہے، لیکن خود ہی ان کے علماء کہتے ہیں کہ نام ضروری نہیں ہوتا، نشانیاں ضروری ہوتی ہیں، جو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی آیات پیش کی ہیں بائبل کی، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں بھی بہت مجاز ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آئزیہ میں کہ خدا آ رہا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں خدا تھے؟ بالکل نہیں، لیکن
مجازی طور پہ کہا جاتا ہے کہ آپ میں خدا تعالیٰ نے آپ میں وہ طاقت آپ کو دی کہ آپ کے ذریعے سے توحید پھیلے گی، یا کہ آپ فنا فلاتے. اس کی مثال قرآن میں دے دیتا ہوں کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. جب آپ نے کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی. تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تھے. ٹھیک ہے، تو قرآن میں حدیث میں یہ بات واضح ہے. اب پیش گوئیوں میں آپ کو جیسے بتایا اخفاء ہوتا ہے. جو ڈیٹرانومی کے سب سے اہم پیش گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، اس پہ تقریباً تمام امت کا اجماع ہے. وہ ڈیٹرانومی 18:18 ہے، استثناء 18:18. اس میں کہ آپ کے بھائیوں سے نبی آئے گا. آج تک یہود کہتے ہیں کہ بنی اسماعیل سے کیسے آگے، یہاں تو بنی اسرائیل کا وعدہ دیا گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت میں ہم ریکارڈ اللہ کو دکھائیں گے کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا آپ نے بنی اسماعیل سے بھیج دیا ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ آئزیہ 42 میں کیا لکھا ہے، اس میں واضح لکھا ہے کہ یہ جو نبی آئیں گے یہ اندھے ہوں گے اور سنا نہیں جائے گا ان سے. تو یہ تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ممکن کہ ہم ایسے الفاظ کہیں. تو اس کی تعویل لوگوں نے کی ہے. پھر کہ وہ ڈنجن سے لوگوں کو نکالیں گے، یہ تو نہیں ہوا. لیکن ظلمات کا جو لفظ ہے اس کو مجازی طور پہ ہم جیسے جیل کو، اب اردو میں ڈنجن کا دیکھ لوں، مجھے اب یاد نہیں آ رہا. جیسے قلعہ ہوتا ہے کہہ لیں، یا قید خانہ کہہ لیں. ایکچولی قید خانہ جو ہوتا ہے نا اس کو، اس سے لوگوں کو نکالیں گے، لیکن جسمانی طور پہ تو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پھر یہ بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اس میں آئی ہے کہ آئزیہ کی پیش گوئی میں، اور یہ حضرت مسیح موعود نے اپنی کتاب توضیح مرام میں بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیش گوئی ہے، یہ آئزیہ 1-42 1-4 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ تعالیٰ نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہاں جی، کہ آپ کا خدا آگے آئے گا. the Lord will march، خدا چلے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں خدا تھے. پھر ایسی ڈیٹرانومی 33 کی جو آیات ہیں اس میں بھی ہے کہ خدا سائنائی سے آیا ہے، ماؤنٹ سنا سے. لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو، اور پھر اس کے بارے موسیٰ علیہ السلام کے بارے ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ خدا تھے. اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے کہا گیا کہ وہ سائنائی سے آئے تھے، ماؤنٹ سینا سے. پھر جو دوسری آیات ہے اس میں بھی لکھے کہ ہارون کو نبی بنایا گیا، ایکسڈس 7:1 میں، کہ ہارون کو نبی بنایا گیا اور موسیٰ کو خدا. لیکن یہ بھی مجاز طور پہ ہے. تو یہ میں بات جو کروں وہ یہ کہ پیش گوئیوں میں اخفاء کا پہلو ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں مثال. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو یہودیوں نے کیوں انکار کیا؟ وہ کہتے تھے یار ہماری کتابوں میں تو لکھے کہ ایک بادشاہ آئے گا، اور ہماری کتابوں میں لکھے کہ پہلے الائجہ آئیں گے، حضرت الیاس علیہ السلام. جب عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھے گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اصل میں الیاس علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام ہے. اب نام تو الیاس کا بتایا گیا تھا لیکن آئے یحییٰ علیہ السلام. پھر سورہ نور میں واضح ہے کہ جو اس امت کے خلفاء ہوں گے وہ پچھلوں کی طرح ہوں گے، وہ وہی شخصیات نہیں ہوں گی. تو یہ ایک مقدمہ میں رکھنا چاہتا تھا نزول مسیح کی پیش گوئیوں کے بارے. اب ہم آتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد الحسن کے حوالہ جات پہ، اور پھر ہم انشاءاللہ محمد علی مرزا صاحب نے جو عوام الناس سے بات کی ہے اس کی طرف ہم آئیں گے. جو غیر احمدی دوست ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، شیئر
ہم نے لنک کر دیا، آپ آ کے اپنے عقیدے کا دفاع کریں گے۔ یہ تحفہ گولڈیا، اس میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رہے کہ ہمارا اور ہمارے مخالفوں کے صدق و کذب آزمانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات حیات ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ در حقیقت زندہ ہیں تو ہمارے سب دعوے جھوٹے اور سب دلائل ہیج ہیں، اور اگر وہ در حقیقت قرآن کی روح سے فوت شدہ ہیں تو ہمارے مخالف باطل پر ہیں۔ اب قرآن درمیان میں ہے، اس کو سوچو۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا دعویٰ ہے۔ پھر محمد حسین بٹالوی سے جب بات ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا جناب آپ خوب جانتے کہ اصلی امر اس بحث میں جناب مسیح ابن مریم کی وفات یا حیات ہے، اور میرے الہام جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام یہی اصل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ الہام یہ کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق تو آیا ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی تھی، الہام آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام دیا۔ سو پہلا اور اصل امر الہام میں یہی امر الہام میں بھی یہی ٹھہرایا گیا ہے کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے۔ اب ظاہر ہے اور ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اگر آپ حضرت مسیح کا زندہ ہونا ثابت کر دیں گے تو جیسا کہ پہلا فکرہ الہام کا اس سے باطل ہوگا، ایسے ہی دوسرا فکرہ بھی باطل ہو جائے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے میرے دعوے کی شرط صحت مسیح کا وفوت ہونا بیان فرمایا، اور بحکم اذا فات الشرط فات المشروط، مسیح کی زندگی کے ثبوت سے دوسرا دعویٰ میرا خود ہی ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر نسائی تبلیغ اور بھی بہت سارے حوالے ہیں۔ بہرحال ہم آتے ہیں محمد علی مرزا صاحب نے کیا دعویٰ کیا ہے، بہت غور سے سارے بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس کو بہت غور سے سنیں۔ ٹھیک ہے علی بھائی، نیکسٹ کوسچن نمبر 27 وہ بھائی کر رہے تھے لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو وہ اسکپ کر دیں۔ وہ کیا سوال تھا؟ وہ بتا رہے تھے لفظ توفی ہو اور خدا فاعل ہو۔ میرے بھائی اس قسم کا جو سوال ہے نا، یہ جو الفاظ کے اوپر، اس کے لیے آپ کسی عالم دین سے، کسی عربی کے جو ماہر سے، خواہ وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، یہودی ہو عیسائی ہو، جو عربی لنگوسٹک کا ماہر ہے، ان سے رابطہ کیا کریں، ہم سے آگے شرعی مسئلے پوچھا کریں۔ اس طرح کی باریکیاں یہاں پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عام بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دوبارہ سے ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ جو تراجم لکھے ہوئے ہیں اہل سنت کے علماء نے، اہل تشیع کے علماء نے، اور سب سے بڑھ کر جو مفتی اعظم پلانٹ ارتھ حضرت گوگل حفظہ اللہ تعالی، وہ آپ کو عربی لنگوسٹک کا جو معنی بتا رہے ہیں، آپ اس کو فالو کریں۔ جی نیکسٹ۔ تو جیسے آپ نے سنا محمد علی مرزا صاحب سے کیا سوال کیا گیا کہ توفع کا کیا مطلب ہے۔ اب ان کا جواب سنیں کہ یہ کیا سوال ہے، آپ عربوں سے پوچھیں، گوگل حفظہ اللہ تعالی سے پوچھیں۔ پہلی ہم جو بات دکھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ گوگل حفظہ اللہ تعالی کو انجینئر نے حکم بنایا اس معاملے میں، تو اس میں کیا لکھا ہے یہ ہم پہلے دکھانا چاہتے ہیں، پھر ہم ان کا مکمل رد کریں گے انشاءاللہ کہ انہوں نے جو بات کی بہت عجیب بات کی ہے۔ یہ دیکھیں گوگل جو محمد علی مرزا صاحب کے استاذ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، شیخ گوگل کہتے ہیں توفع کا مطلب ہے وہ مر گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، پھر آپ نے خود ہی گوگل کو حکم بنا لیا اس معاملے میں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ محمد علی مرزا صاحب جو دن رات ان علماء کو جاہل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ علماء کی کتابیں آپ دیکھیں جن کو کوئی شے کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اب جو توفع کا لفظ ہے اس میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عربی میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مادہ ہوتا ہے۔ توفع کا جو روٹ ورڈ ہے وہ واو فا یا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک ساتھ ویب سائٹ بھی آپ کو دکھاؤں گا، اس میں جہاں پہ بھی یہ لفظ آیا ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا، بلکہ میں نے اس پہ خود ہی بھی ایک چارٹ بنایا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا، لیکن توفع جو ہے وہ واو فا یا سے آیا ہے، اس کا جو
مادہ ہے، ٹھیک ہے، واو، فا اور یا۔ اور یہ جو توفع کا لفظ ہے یہ باب تفاعل میں آتا ہے، یعنی تا آگے آ جائے تو اسے باب تفاعل کہتے ہیں۔ جو باب تفاعل کے ساتھ توفع کا لفظ قرآن میں آیا ہے وہ 24 ٹائمز آیا ہے، اور ایک بار اسم فاعل میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، متوفی کے ساتھ جو قرآن میں ہے۔ ہاں جی، تو ایک بار اسم فاعل کے ساتھ آیا، تو 25 ٹائمز قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، یہ اس کی 24 آیات ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، ساتھ اس کی نمبر بھی ہے، یہ میں نے یہاں شیئر بھی کر دیا تاکہ دوسرے بھی اس کو دیکھ سکیں۔ اب یہ آپ دیکھیں ساری جو آیات ہیں توفع کی ان میں وفات ہی لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، to pass away, to die، ساری آیات، کیونکہ قرآن میں خود ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرما دی کہ توفع صرف نیند اور وفات میں ہوتا ہے، لیکن نیند کے لیے قرینہ ہوتا ہے، یعنی منام یا لیل، جب اللہ کہ میں رات کو یا نیند میں توفع کیا پھر اس کا مطلب نیند ہوتا ہے، لیکن جسم زمین پہ رہتا ہے، جسم توفع میں زمین پہ رہتا ہے۔ پھر متوفی کا کبھی آگے، اب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ترجمہ بدل دیتے ہیں اور ایک ایسا ترجمہ لاتے ہیں جو کہ عربوں کو نہیں پتہ، نہ کسی اور کو پتہ اس ترجمے کے بارے، وہ غلط ترجمہ ہوتا ہے اور صرف عوام الناس کے ساتھ ایک دھوکھا پن ہوتا ہے کہ یہ توفع کا مطلب ہے۔ یہ کبھی کسی ہسٹری میں کسی نے توفع کا یہ مطلب ہی نہیں لیا جو یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے لیتے ہیں، جب اللہ فاعل ہو اور انسان مفعول بھی ہی ہو۔ یہ بہت اہم ہے، جب اللہ تعالیٰ فاعل ہو یعنی اللہ تعالیٰ یہ عمل کر رہا ہے اور انسان پہ عمل ہو رہا ہے یا جس کے پاس روح ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب صرف اور صرف قبض روح اور وفات ہے، اور اس کا مطلب نہیں عربی زبان میں۔ اور یہی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور آپ کے صحابہ نے بتایا۔ پہلے ہم آتے ہیں لسان العرب پہ، تاج العروس لسان العرب ساروں میں یہ لکھا ہے وَتُوفِّيَ فُلَانٌ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ إِذَا قَبَضَ نَفْسَهُ، کہ جب اللہ نفس کو قبض کرتے، وہ فی الصحا اور صحا میں لکھے اذا قبض روحه، وقال غیرہ توفی المیت استفاء مدتہ، کہ توفع کا یہ مطلب ہے کہ اللہ روح لیتا ہے، ٹھیک ہے، اذا قبض روحہ اور اذا قبض نفسہ، اور توفع تاج العروس میں ہے توفاہ اللہ عز وجل اذا قبض نفسہ، وقال غیر توفى المیت استفاء مدتی التي وفیت لہو وعدد، یہ وہی ہے کہ اس کی زندگی کا حساب، اور اللہ تعالیٰ روح کو قبض کرتا ہے، اس کی پوری زندگی تک اس کو لے آتا ہے۔ پھر القاموس میں والوفات الموت وتوفاہ اللہ قبض روحہ، یہ دیکھیں ساری لغات میں یہی لکھا ہے کہ توفع کا مطلب ہے کہ اللہ وفات پہ روح کو لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں یہ 25 ٹائمز آیا ہے جیسے ہم نے آپ کو دکھایا، تو اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ توفع کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 346 احادیث سے زیادہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توفع کا لفظ اسی چیز کے لیے استعمال کیا کہ جب وفات ہو، اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ سارے دوست یہ یاد رکھیں۔ توفع کے متعلق سورہ زمر آیت 42 میں واضح ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامہا، تو اللہ نے خود ہی فرما دی کہ توفع صرف اور صرف اس وقت ہوگا جب اللہ روح کو قبض کرے، اور یہ وفات کا مطلب میں آتا ہے، صرف اور صرف وفات کے لیے، یا وہ اصل وفات ہو یا مجازی نیند میں اللہ قبض کرے، لیکن وہاں پھر منام یا لیل واضح طور پہ موجود ہونا چاہیے۔ اب ہم آپ کو ایک اور اہم بات دکھانا چاہتے ہیں
کہ میں آپ کو اسکرین پہ انشاءاللہ سارے حوالے دکھا رہا ہوں تاکہ جو بھی غیر احمدی اس سے بات کریں ان کے پاس یہ باتیں موجود ہوں۔ یہ ایک آپ کو میں مثال دکھانا چاہتا ہوں حدیث سے جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں کیا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ صلاۃ الجنازہ سارے مسلمان پڑھتے ہیں، اور اس میں جب وفات کا ذکر آتا ہے کہ اے اللہ جس کو بھی آپ وفات دو ہم میں سے، اس میں بھی یہی توفع کی الفاظ آتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے تاکہ اس سے بھی دلیل جو بعض مخالفین ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے، تو وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ ابی داؤد کی روایت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مستند طور پہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ بھی صلاۃ الجنازہ میں یہی دعا پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں اس کو دکھاتا ہوں آپ کو ابی داؤد سے، کیونکہ جو احادیث ہم دکھا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ساروں کے آگے وہ ہوں اور وہ ان کو پھر تبلیغ میں بھی استعمال کر سکیں۔ اب دیکھیں قرآن اور احادیث میں جب بھی یہ لفظ آئے اس کا یہ مطلب ہے، بعض کہتے ہیں یار اصل میں نا عیسیٰ علیہ السلام کی ایکسیپشنل کیس ہے، اگر ایکسیپشنل کیس ہے تو لغت بدلتی نہیں ایکسیپشنل کیس کے لیے، لغت میں وہی بات ہم لیں گے جو لغت سے ثابت ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو ہمارے بزرگان اکثر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہے، میں آپ کو پہلے وہ حدیث دکھا دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے حدیث جس کو آپ پیش کر سکتے ہیں اسی موضوع کے نیچے جو ابھی ہم جس بات کی ڈسکشن کریں۔ تو جیسے میں نے کہا جہاں بھی یہ حدیث میں لفظ توفع آیا ہے، جہاں پہ بھی آیا ہے تو اسی وے میں استعمال ہوا ہے جس وے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ روح کو قبض کرتا ہے، اور اس کا کوئی مطلب آپ نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ فاعل ہو، انسان مفعول بھی ہی ہو، تو مطلب صرف اور صرف وفات ہی ہوگا۔ یہ ابی داؤد کی حدیث ہے، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ کیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی دعا سکھائی؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الایمان و من توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، جس کو بھی آپ ہم میں سے وفات دے اس کو اسلام پہ ہی وفات دے۔ یہ اب نماز جنازہ میں ہم پیش کرتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز جنازہ میں یہی آیت پیش ہوتی ہے۔ اب دوسرے انبیاء کے لیے بھی قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا توفنی مسلمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے او نہ توفینک کا چیپٹر 10 ورس 47 میں کہ یا تو ہم آپ کو وفات دے دیں۔ عورتوں کے متعلق بھی وہی ہے کہ وہ آپ کے گھر میں وفات پا جائے، تو یہ جیسے میں نے کہا 25 ٹائمز قرآن میں واضح طور پہ آیا ہے کہ اس کا مطلب صرف اور صرف وفات ہی ہے، اس کا اور کوئی مطلب کوئی نہیں لے سکتا لغت کے لحاظ سے۔ اب بعض جیسے میں نے آپ کو کہا جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، بلکہ یہ انجینئر صاحب بھی یہ کہتے تھے لیکن پھر انہوں نے اپنا موقف بدل دیا سورہ زمر کی آیت کے متعلق، اور انہوں نے کہا کہ نہیں اصل میں نا اس کا یہ مطلب ہے کہ نیند میں عیسیٰ کو اٹھا لیا، اس کا بھی ہم انشاءاللہ ابھی جواب دیں گے۔ اب مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے باپ نے کہا ہے کہ جو
ہاں ایک بچہ ایک دوسرے بچے کو کہتا ہے کہ ہمارے باپ نے کہا کہ جو گوشت ہمارے گھر میں تھا نا وہ سونا بن گیا، ٹھیک ہے؟ تو جب برابا یہ سنتے وہ کہتے ہیں یار یہ کیا تم بات کہہ رہے ہو، ہمارے والد صاحب نے تو صرف یہ کہا کہ گوشت جل گیا ہے، یہ کب کہا کہ گوشت سونا بن گیا ہے؟ پھر لڑکا کہتا ہے ہاں انہوں نے کہا ہے کہ جل گیا لیکن ان کا مطلب تھا کہ یہ اصل میں سونا بن گیا ہے۔ تو برابا کہے گا مجھے دکھاؤ کہ کس لغت سے جلنے کا مطلب ہے کہ سونا بن گیا ہے۔ تو چھوٹا بھائی ہنس کے کہے گا یار میرے سے کیوں مطالبہ کر رہے ہو، یہ تو ہوا ہی ایک بار، یہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ تو لغت کو اگر اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں توفع کا مطلب بتا دی، یہ ممکن ہے کہ ایسا لفظ استعمال ہو ایک ایسی چیز کے لیے جو جس کا آپ یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ جسم کے ساتھ چلے گئے، یہ تو نہیں ممکن، پھر اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ استعمال کرتا۔ تو یہ ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی تھی، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں نیند آ گئی تھی، حالانکہ توفع جب منام اور لیل کے بغیر نہ ہو تو کیسے آپ اس کا نیند کا لیں گے؟ مطلب منام یا لیل نہیں ہے تو پھر نیند کا مطلب نہیں آپ لے سکتے، لیکن اگر آپ لینا بھی چاہیں میرے محترم بھائیو تو نیند میں جسم زمین پہ رہتا ہے تو پھر بھی آپ کی بات ثابت نہیں ہوتی، لیکن جو قرآن کی آیت توفع کے متعلق ہے ان میں واضح کہ یہاں وفات کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہم لے سکتے۔ اب یہی توفع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ وفات کے لیے ہمارے ساتھ ایک دوست ہے اینڈر مین، وہ ویڈیو دکھائیں ہم ان کو لیں گے، جو بھی دوست آئیں گے وہ ویڈیو کے ساتھ پہلے کنفرم کریں گے پھر ہم ان کو ایڈ کریں گے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے کہا ہے کہ یہ جو توفع ہے اتنی اس کا مطلب وفات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی کہ میں بھی قیامت پہ وہی بات کروں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کی کہ میری وفات کے بعد میری قوم گمراہ ہو گئی۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر فرما رہے کہ توفع کا مطلب وفات ہی ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کو کتاب اور حکمت دے، انہوں نے بھی توفع کا مطلب وفات ہی لیا، ٹھیک ہے؟ تو توفع کا مطلب صرف اور صرف وفات ہی ہوگا اور ہم اس کا مطلب کوئی نہیں لیں گے، بلکہ ثناء اللہ امرتسری جیسے جو کہ جماعت کے بہت بڑے مخالف تھے انہوں نے بھی اپنے ترجمے میں جو کہ فتاوی تفسیر ثنائی ہے اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور انہوں نے ہر آیت کا ترجمہ وفات ہی کیا، بلکہ فتاوی ثنائیہ میں ایک جگہ یہ بھی ہے، تفسیر ثنائی میں میرا مطلب ایک جگہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ توفیتنی کا مطلب وفات ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں 294، یہ بھی بہت اہم حوالہ ہے، اس کو نوٹ سارے کر لیں، یہ ثناء اللہ امرتسری کا حوالہ ہے۔ ہاں جی یہ اخبار اہل حدیث ثناء اللہ امرتسری کا ہے، سوال 294 پہ، اور ہاں جی یہ میں اسکرین پہ اب آپ کو دکھاؤں گا۔ ہاں جی تو یہ اب آپ اسکرین پہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں ثناء اللہ امرتسری صاحب کیا کہتے ہیں، ان کے تمام ترجمے میں آپ دیکھیں گے توفع کا یہی مطلب لیتے ہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام والی آیات کے لیے بھی وہ وفات ہی کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں تفسیر اخبار اہل حدیث میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں سوال آیت
فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، مرنے کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہونا ثابت ہو گیا۔ جواب، وہ کہتے ہیں دلیل نہیں، اگر صاحب کو معلوم ہے تو مطلع کریں۔ پھر وہ کہتے ہیں آیت موصوفہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے مگر قبل قیامت، کیونکہ اس آیت میں قیامت کا ذکر ہے، اور اس سے کوئی بھی ممکن نہیں کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ کی وفات ہوگی۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ توفیتنی کا مطلب وفات ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، مرنا ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ آپ اس کے اصل معنی اختیار آپ اس کے اصل معنی کے متعلق سوال ان کو پوچھو۔ انہوں نے کہا ہے میرا ایک سیکنڈ میرا، ہاں تو آگے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آیات ہے فلما توفیتنی، اس میں وفات تو ضرور ثابت ہے لیکن قیامت سے پہلے، تو وہ مان چکے ہیں کہ مطلب وفات ہی ہے، اور یہی بات ہم ان کے ترجمے میں دیکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان کا ترجمہ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ دوست اس کو بھی سیو کر لیں جب بھی اہل حدیث سے بات ہو، بلکہ بریلویوں سے بھی، اور جو ہیں دیوبندیوں سے بھی نا، اس پہ کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا کیوں۔ پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ تفسیر سنائی میں کیا ثناء اللہ لکھتا ہے، متوفی کا میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، پھر فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے فوت کر لیا، تو وفات کا ہی مطلب ہے۔